اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر الدین محمد ابن ابراہیم شیرازی صدر المطالعین ملا صدرہ تاریخ فلسفے کا ایک ایسا درخشاں باب ہے جس کی چمک کو صدیوں کی گردش بھی دھندلا نہ سکی۔ ملا صدرہ کو گزرے ہوئے 400 برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک کوئی ان پر سبقت نہ لے جا سکا۔ ملا صدرہ نے 1050 ہجری کو بصرے میں خانہ خدا کے سفر کے دوران انہوں نے رحلت پائی۔ یہ واقعہ صفوی حکمراں شاہ عباس دوم کے دور کا ہے۔ صاحب سلافہ کہتا ہے وہ حکمت و فلسفے میں یگانے روزگار تھے اور علوم و فنون سے خوب واقف تھے۔ کسی اور جگہ پر کہتا ہے کہ وہ امامی اور شیعی اسلامی تاریخ کی آخری 3 صدیوں میں فلسفہ الہی کا پہلا مدرس تھا۔ اس طرح وہ اسلام اور یونان کے فلسفے کا آخری وارث، دنیائے فلسفے کا شارح اور کاشف اسرار سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کی سحر انگیز شخصیت کا رعب مفکرین پر اس طرح چھایا رہا کہ ان کے افکار و نظریات اور بیانات کو سمجھنے اور درک کرنے کو افتخار سمجھا جانے لگا، اور اپنے آپ کو ان کا شاگرد کہنے پر فخر کیا کرتے تھے۔ ملا صدرہ کے بارے میں علم اصول اور فلسفے کے ماہر شیخ محمد حسین اصفہانی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کوئی اسفار ملا صدرہ کی تدریس کر سکتا ہے اور کما حقہ سمجھ سکتا ہے تو میں دور دراز سفر کر کے اس کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ آج بھی ملا صدرہ کی کتابوں کو شرق و غرب کے مفکرین قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی عظمت اور منزلت کے پیش نظر جو کچھ بھی لکھا گیا کم ہے۔ تعجب ہے اتنے عظیم دانشور کی کوئی قدر نہیں کی گئی، اور ان کی زندگی گوشہ نشینی اور قسم پرسی کے عالم میں بسر ہوئی۔ البتہ ان کے انتقال کے بعد شیفتگان فلسفے کا بہت بڑا گروہ ان کے نظریات کی طرف مائل ہوا اور بڑے شوق و ذوق سے فلسفہ صدرائی کو حاصل کرنے لگا۔ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات مورخین کی نظر سے اوجھل رہے، اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ انتہائی مبہم اور مجمل ہے۔ کس سال پیدا ہوئے اور کہاں نشو و نما پائی، کس طرح پروان چڑھے، یہ سب باتیں پردے اجمال میں ہیں۔ قطعی طور پر کوئی بات کہنا از حد مشکل ہے، البتہ اتنا مسلم ہے کہ وہ ایران کے معروف ترین شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ یہ بات مشہور ہے کہ ان کے والد ابراہیم ابن یحییٰ قوامی اس دور کے وزیر تھے۔ وہ کون بادشاہ تھا، کس دور حکومت میں وہ وزارت کے عہدے پر فائز تھے، یہ پتہ نہ چل سکا۔ البتہ اتنا مسلم ہے کہ وہ صفوی دور حکومت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ملا صدرہ اپنے والد ماجد کے تنہا فرزند تھے۔ بڑے راز و نیاز کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ والد نے تعلیم دی، تعلیم کی طرف ترغیب دلائی۔ چنانچہ وہ والد گرامی کے انتقال کر جانے کے بعد تکمیل تعلیم کی غرض سے اصفہان گئے، اور وہاں شیخ بہاؤالدین آملی یعنی شیخ بہائی سے بہت کچھ سیکھا، اور جو کچھ بھی انہوں نے باپ سے ارث میں پایا تھا وہ سب کچھ تحصیل علم میں خرچ کر دیا۔ تمام وہ دولت جو انہیں میراث میں ملی تھی وہ سب کچھ انہوں نے تحصیل علم میں
خرچ کر دیا، اور شیخ بہائی کے انتقال کے بعد ملا صدرہ صدر الدین محمد شیرازی تحصیلات کی آخری دور میں میر داماد سید محمد باقر متوفہ 140 ہجری، جنہیں معلم ثالث بھی کہا جاتا ہے، کی خدمت میں پہنچے۔ ملا صدرہ کی شرح اصول کافی کی بعض عبارتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدر الدین ملا صدرہ صدر الدین شیرازی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میر داماد کی فکر سے کس حد تک متاثر تھے اور ان کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ خود ملا صدرہ نے اپنی فکر و فلسفی کے جانشین کے طور پر برجستہ شاگردوں کی پرورش کی۔ دو اہم شاگردوں میں خود انہی کے دو داماد شامل ہیں۔ ایک ہے محدث فلاسفر ملا محمد محسن فیض کاشانی، اور دوسرے حکیم عبدالرزاق لاہجی، معروف فیاض صاحب شوارق الالہام۔ وہ جو منحوس روایت چلی آ رہی ہے کہ مفکرین کو ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہ دیا جانا اور مرنے کے بعد ستارے اقبال کا چمکنا، ایسا ہی کچھ منحوس سایہ ان شخصیتوں پر بھی پڑا جو تمام زندگی دشمنوں کی تنقید کا نشانہ بنے رہے، اور اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ان کی فکر و ہنر کے ہیرے چمکتے جا رہے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی میں انہیں نظر انداز کیا گیا اور بے انتہا ان پر الزامات لگائے گئے، تہمتیں لگائی گئیں، جس کی وجہ سے اس دور میں کوئی ان سے استفادہ کما حقہ نہ کر سکا۔ زمانہ گزرتا جا رہا ہے، ان کی فکر و ہنر کے ستارے اور ان کی فکر و ہنر کے ہیرے چمکتے جا رہے ہیں۔ خود ملا صدرہ کے مرثیے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دور کے کتنے عالم و جاہل سے یکساں طور پر بے جا تنقیدوں اور تہمتوں اور الزام تراشیوں کا نشانہ بنے رہے، بے انتہا مشکلات کا سامنا کیا، غربت اور تنہائی کی زندگی گزاری۔ جاہل تو جاہل ہیں، افسوس انہیں اس بات کا تھا کہ اپنے کو عالم کہنے والوں نے بھی تنقید سے اپنا دامن پاک نہ رکھا۔ ملا صدرہ صدر الدین محمد شیرازی تاریخ فلسفے کا وہ عظیم نام اور وہ نظریات ملا صدرہ کے جس پر آج یورپ کے مفکرین حیران ہیں، وہ کتنا عظیم فلاسفر تھا اور جس کی طرف کتنی کم توجہ کی گئی، یہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ معاصرین ان کی علمی، فکری اور اونچے تخیلات اور ہوش ربا نظریات کی تاب نہ لا کر ان پر کفر و الحاد کا الزام لگاتے رہے۔ چنانچہ ان کی علم و فکر کی وہ علم و فکر کی ایسی چٹان تھے جس پر ہزاروں تیر بھی برسے تو چڑھ جائیں۔ یہ ایک عظیم فلاسفر جو دنیائے تشیع کا ایک ایسا ستارہ جس کو چشم فلک نے بہت کم دیکھا ہے، وہ فولاد سے زیادہ سخت تھے اور اس بلندی پر تھے کہ ناقدین کے ہاتھ ان کے دامن کردار تک نہ پہنچ سکے، لیکن دشمن کوشش یہی کرتے رہے کہ ان کی شخصیت کو خرد کیا جائے اور اس طرح چور کر دیا جائے کہ وہ کبھی اٹھ نہ سکے۔ چنانچہ کبھی اس بہانے سے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں حملہ کیا جاتا تھا، کبھی کسی اور بہانے سے، غرض کہ وہ عرصے دراز تک بے جا تنقیدوں کا نشانہ بن کر نڈھال ہو چکے تھے۔ اسفار کے مقدمے میں خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اپنے حال کا مرثیہ پڑھا ہے کہ جب زمانے میں اہل معرفت کا فقدان ہو گیا، تہذیب رخصت ہو گئی اور شائستہ افراد کی کمی ہو گئی، باطل عقائد و آراء کا رواج بڑھ گیا، عدالت کل عدم ہو گئی اور انصاف نے دم توڑ دیا، تو اس موقع پر اس نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی اور اس طرح وہ خورشید علم و دانش سیاہ بادلوں کی دبیس پردوں میں چھپ گیا۔ ملا صدرہ
कहक की सरजमीन से बारहा और बारहा खुम मुक़द्दसा यानी हज़रत मासूम खुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर आप पापियादा चलते हुए कई किलोमीटर से आया करते थे, हाजिरी दिया करते थे। कहते हैं कि नमाज फजर से पहले वो हरकत करते और मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर हाजिरी देते। इस दौरान फ़लसफ़े के दक़ीक़ तरीन मसाइल को उन्होंने हल किया। चुनांचे उन्होंने हरकत जौहरी को दरियाफ्त किया, जो आज भी जिसके बारे में यूरोप की दुनिया गफलत का शिकार है। यानी मुल्ला सदरा के नजरियात आज भी यूरोप की दुनिया में कदर की निगाहों से देखे जाते हैं, और इस वक्त मौजूदा दौर में दानिशवरान यूरोप इस वक्त खुम का रुख करते हैं और चाहते हैं कि मुल्ला सदरा के उन अफकार का मुतालिया करें कि जो तारीख़ इल्म व दानिश में बेनज़ीर हैं। चुनांचे हरकत जौहरी और इस तरह के दीगर उनके नज़रियात आज भी पर्दे इजमाल में हैं, और दुनिया मुफक्किरीन ये चाहते हैं कि आपके फ़लसफ़े से इस्तिफ़ादा करें। काश वो दौर आए कि जब मुल्ला सदरा की किताब असफ़ार को कम अज़ कम समझने वाले लोग पैदा हों। और यकीनन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया इल्म व दानिश मुल्ला सदरा से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ हों, बल्कि हैदराबाद की सरजमीन पर मुल्ला सदरा की किताब का जो उनका उर्दू तर्जमा है वो भी यहाँ की लाइब्रेरियों में महफूज है, जो इस बात की गवाही देता है कि हैदराबाद के मुसलमानों ने मुल्ला सदरा को फरामोश नहीं किया है। आज हम हैदराबाद की सरजमीन से मुल्ला सदरा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।